بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے باواز درود بلند درود پڑھیے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ مجمع کی رونق بنے۔ اس طرح مجمع اچھا نہیں لگتا، سامنے ہال خالی ہو اور آپ برآمدوں میں تشریف رکھتے ہوں۔ دراصل آج ایک عشرہ کی مجلس ہے اور زیادہ مومن اس گھر میں ہیں، تھوڑی ہی دیر میں تشریف لاتے ہیں، تب تک آپ ذرا آپ سے گزارش ہے ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب طہ و یاسین، ابی القاسم محمد وآلہم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن کتابہ وقولہ الحق، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صلوات محمد علیہ۔ بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، وہ عزروہ، اور جنہوں نے عزت بھی کی اس کی جس پر ایمان لائے، وہ نصروہ، صرف عزت ہی نہیں نصرت بھی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، عزت کی، نصرت کی، اور اس کے بعد پیروی کی اس نور کی جو ساتھ نازل ہوا۔ یہ ہے کھلی اور واضح آیہ کریمہ جس کو ہم اپنی گفتگو کا محور بنا کر ایک سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سفر کل شروع ہوا اور وہ جاری رہے گا
جس کا عنوان یہ قرار پایا کہ معیار عزت و کامرانی کیا ہے۔ کل کی گفتگو میں یہاں تک بات آئی اور وضاحت ہوئی کہ ایمان تو لانا ہے، ایمان کے بعد عزت کا مرحلہ۔ جو ایمان نہیں لائے وہ عزت کیوں کریں گے؟ تو مخاطبت انہی سے ہو گئی جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ کا مخاطب کرنا کہ جو کلمہ پڑھا ہے وہ عزت کرے نبی کی، تعجب خیز بات ہے۔ جو کلمہ پڑھ لے اور عزت نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر قدرت اشارہ کر رہی ہے تو مطلب یہی ہوا کہ کلمہ پڑھیں گے، کچھ تو ہوں گے جو عزت نہیں کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ آئے کریمہ کے تیور نہ ہوتے۔ تیور بتلا گئے کہ عزت لازم ہے۔ اگر سبھی عزت کر رہے ہیں تو ارشاد کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد دلیل بن گیا کہ کچھ ہیں جو عزت کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو عزت نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی دلیل ہو گئی کہ کچھ ہے جو بظاہر عزت کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً عزت نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے قید لگا دی کہ عزت کر رہے ہو تو نصرت تو کر کے بتاؤ۔ اگر نصرت کر لی تو نصرت کر رہے ہو تو پھر نور کی پیروی کر کے بتاؤ جو ساتھ آیا ہے۔ یہاں آ کے بہت سے رک گئے کہ نبی کی ظاہری طور پر عزت کرنا اور ہے، اور جو نور ساتھ آیا ہے اس کی پیروی اور ہے۔ اور حتمی طور پر یہ بات واضح کی گئی جو آئندہ کی مجلسوں میں آئیں گی کہ جب تک نور کی پیروی، اس نور کی پیروی جو ساتھ نازل ہوا ہے نہ کی جائے تو ایمان لانا بیکار، نبی کی عزت کرنا بیکار اور نصرت کرنا بیکار ہو جائے، نصرت بھی بیکار ہو جائے، سب کچھ بیکار ہو جائے، کیونکہ نور کی پیروی لازم قرار دی گئی۔ اس کے ساتھ یہ کہا کہ فلاح اسی میں ہے، اولئک ہم المفلحون، اسی میں فلاح ہے، وہی فلاح پائیں گے۔ صرف فلاح پائیں گے دنیا میں یا آخرت میں، یہ نہیں کہا، نہیں کہا ہے، جس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے جو پیروی کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے بات کو شروع کیا تھا ایمان اور عزت رسول۔ عزت رسول کیا ہے اس کی وضاحت کی کوشش ہم نے کی تھی کہ عزت کا معیار یہ ہے کہ جو بلند مرتبہ ہو اس کی عزت ہو، اور طریقہ یہی ہے جو بزرگ ہیں ان کی عزت ہو، جو منتخب الہی ہوں ان کی عزت ہو۔ ہم عالم کی عزت کرتے ہیں، مجتہد کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عالم عالم ہے، وہ مجتہد ہے، ہم عزت کر رہے ہیں۔ جب ان کی عزت ہے تو نبی کی عزت کتنی ہوگی؟ تو نبی کی عزت لازم ہو گئی، اور عزت میں یہ کہا کہ پہلے سلام ہو۔ عزت میں یہ کہ سلام ہو، کل کے سلسلے کو مربوط بنا دوں۔ ہم الجھ گئے، آج تک الجھے ہوئے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ کہاں کہاں الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے سلام کریں،
کوئی کہتا ہے نہ کریں. ارے بھائی کبھی تو خدا را سوچئے کہ سارے انبیاء کا سردار بن کر ہمارا نبی آیا ہے، اس کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آج تک تعین نہ ہو سکا، بلکہ بہت سے تو یہ کہہ گئے کہ سلام بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے سلام. اگر سلام نہیں کرتے تو عزت کہاں ہے؟ سلام عزت سے مربوط ہے. اور کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ سلام اللہ کر رہا ہے نبی کو، اور نبی کر رہے ہیں کس کو؟ اہل بیت کو سلام کر رہے ہیں. تو جو سلام کی منزل ہے اسی کو عزت کا معیار قرار دیا ہے. اللہ نے واضح کیا، دیکھو نگاہ قدرت قیامت تک ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو سلام کو ممنوع قرار دیں گے، بدعت قرار دیں گے. اس لیے اللہ نے لازم قرار دیا، واجب قرار دیا کہ دیکھو سلام کرو، نماز ہو اللہ کی، سلام ہو نبی پر. ہم تشہد کے مرحلے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کے ساتھ ہی ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو وہ نماز اللہ کی، مگر وہ نماز نہیں جس پر اہل بیت پر درود نہ ہو اور محمد پر سلام نہ ہو. تو ان پر درود لازم ہے، ان پر سلام لازم ہے. کون؟ مالک الملک لازم قرار دے رہا ہے، جو ہمارے رسول کا اپنا حبیب بنا کر بھیجنے والا. اور کل یہ بھی اشارہ کیا تھا میں نے کہ ایک ہے بھیجنے والا اور ایک ہے آنے والا. تو بھیجنے والے کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، وہ بھی محترم، یہ بھی محترم ہے، وہ بھی پاک، یہ بھی پاک ہے، سب کچھ ہے. بلکہ ایک منزل یہ رہ گئی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رازق بھی ہے. ایسا رازق ہے کہ کسی کی تائید کا محتاج نہیں. وہ رزق دیتا ہے، کوئی تائید کرے تب بھی رزق دیتا ہے، کوئی مخالفت کرے تب بھی رزق دیتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ جس نے ہر قوت کو قوت عطا کی. جتنی قوتیں نظر آتی ہیں وہ ساری قوتیں اسی کے عطا کی ہوئی ہیں. بڑی سے بڑی قوت ہو دینے والا اللہ ہے. مگر فرق کیا ہے؟ آج کی کوئی بڑی قوت ہو، وہ یہ کہتے ہیں ہماری تائید کرو تو ہم مدد کریں گے. امریکہ ہو، بکھرا ہوا روس ہو، جاپان ہو، چین ہو، جرمنی ہو یا کوئی قوت ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری تائید کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر تائید تم نہیں کرو گے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. وہ جس نے ہر قوت کو قوت دی وہ کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مخالفت کا محتاج نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا تم میری تائید کرو تب بھی میں تمہیں رزق دے رہا ہوں. تم میری مخالفت کر رہے ہو اور اس راستے پر چل رہے ہو جس کو دہریت کہتے ہیں تب بھی میں تمہیں رزق دے رہا ہوں. تم شرک کر رہے ہو میں رزق دے رہا ہوں. تم کلمہ پڑھ رہے ہو میں تمہیں رزق دے رہا ہوں. مشرک کو بھی دیا، مسلم کو بھی دیا، مومن کو بھی دیا، منافق کو بھی دیا، عالم کو بھی دیا، جاہل کو بھی دیا، مطیع و فرما بردار کو بھی دیا، سرکش و غدار کو بھی دیا. ایسے سرکش و غدار جس کو فرعون کہتے ہیں اس کو بھی رزق دیا. موسیٰ جیسا نبی پکار اٹھا کہ مالک جب فرعون سرکش ہے تو رزق کیوں دے رہا ہے، روک دے رزق کو. جواب کیا ملا؟ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اس نے اپنی بندگی چھوڑ دی تو کیا میں بھی اپنی خدائی چھوڑ دوں؟ تو آپ نے دیکھا کہ وضاحت ہو گئی کہ بندہ اپنی بندگی چھوڑ سکتا ہے، خدا اپنی خدائی نہیں چھوڑ سکتا.
وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا کہ عزت کرو نبی کی، عزت کا حصہ سلام ہے۔ ہم الجھ رہے ہیں سلام کریں نہ کریں۔ ارے شکر تو کرنا چاہیے تھا کہ 1,01,24,000 انبیاء کا سردار ہمارا نبی ہے، اس کے لیے یہ گفتگو کہ سلام کریں نہ کریں، تو اس نے کہا نماز میں سلام لازم ہو گیا۔ وہ نماز نہیں جس میں سلام نہ ہو، ہر نماز میں سلام ہے۔ نماز فجر پڑھو سلام کرو، ظہر عصر مغرب عشاء سلام کرتے جاؤ۔ اتنی مرتبہ سلام کروا رہا ہے اللہ، اس کے باوجود کہتے ہیں سلام کریں نہ کریں۔ کوئی کہتا ہے کریں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر یہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی اس پر بھی فکر کیجئے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سلام کے معنی ہے سلامتی، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو مر گئے، اب جو مر گیا اس کی سلامتی کیا معنی؟ تو بات واجب ہی ہے، جو مر گیا اس کی سلامتی کیا معنی؟ مگر کبھی یہ تو سوچو جو مر جائے اس کی سلامتی نہیں چاہتے، جو زندہ ہو اس کی سلامتی۔ پھر نماز میں کس کی سلامتی کی دعا ہو رہی ہے؟ جو مر جائے اس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ لاکھ آپ کہتے جائیں کہ جو بشر ہے اس کے لیے موت لازم، بے شک میں مانتا ہوں ہر بشر کے لیے موت لازم۔ بشر کی تعریف کیا ہے؟ بشر کی عام تعریف یہ ہے کہ جو نسل ابو البشر سے ہو، جو نسل ابو البشر سے ہو وہ ہے بشر، موت لازم۔ تو جو نسل ابو البشر سے ہوگا وہ بعد ابو البشر ہوگا، اور جو قبل ابو البشر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ جو قبل ابو البشر ہو کیا کہیں گے اسے؟ تو لازماً کہنا پڑے گا جو بعد ابو البشر ہو وہ ہوگا بشر، اور جو قبل ابو البشر ہو بشر نہیں بلکہ وہ خیر البشر ہوگا۔ بشر کے لیے موت ہے، خیر البشر کو موت نہیں آتی۔ ارے موت مرتی ہے، یہ نہیں مرتے، یہ نہیں مرتے۔ تو جہاں یہ نظریہ قائم ہوا کہ جو مر جائیں اس کو کیا سلام کریں، تو نظریہ ہے، اسلام میں کسی نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ نظریہ نام ہے نتیجہ فکر کا۔ تو ہر ایک کی فکر کا نتیجہ اسلام میں آ جائے کہ نہیں، حکم الہی کا نام اسلام ہے، حکم الہی کا نام اسلام ہے۔ نظریے رہنے دیجئے، کہیں رہ جائیں نظریے حکومتوں میں ہوتے ہیں، شریعت کسی نظریے کی پابند نہیں ہوتی، اور پھر اس کی شریعت جو قیامت تک باقی رہنے والی۔ تو عزیزان محترم، عرض کرتے ہوئے اس منزل سے یہاں تک پہنچ گیا کہ سلام نبی پر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مسلسل اس پر گفتگو ہوتی ہوئی آئی۔ اللہ نے کہا نماز میں سلام کو میں نے واجب قرار دیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ اگر قرآن پر ایمان ہے، یا یہ کہ اگر یہ آواز بلند ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، تو جب یہ ہے نظریہ تو پھر قرآن کچھ سلام کہہ رہا ہے، اللہ سلام کر کے بتا رہا ہے کہ کیسے سلام کیا جاتا ہے۔ جب قرآن سلام کا طریقہ بتا دے تو پھر ہم کو انکار کیوں ہے؟ قرآن کریم نے آواز دی سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام علی یاسین، اور آخر میں کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو کہاں سلام نہیں ہے؟ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے
کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اور مومنین سے یہ مطالبہ ہے کہ تم بھی درود بھیجو اور سلام کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام کرو. عزت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ دنیا کی دولتیں قربان ہو جائیں، کوئی اور درود میں شریک نہیں ہے، بعد میں اضافے ہو گئے، ساتھ نہیں ہے، بعد میں اضافے ہوئے. اگر جو اضافے ہوئے وہ صحیح ہیں تو نماز میں کیوں نہیں؟ عجیب عزت اہل بیت ہے کہ اگر درود ان کا نام نماز سے ہٹا دو تو نماز باطل ہو جائے، کوئی اور کسی کا نام نماز میں شریک کر دو تو نماز باطل ہو جائے. تو کسی کا نام وہاں شریک ہو سکتا نہیں، ان کا نام ہٹایا جا سکتا نہیں. یہ عزت آل محمد ہے. درود بھیجو ان کے لیے. اور حضور نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ آئی، پوچھا کہ یہ تو درود آپ کے لیے ہے، اور حضور نے جو فرمایا متواتر ہے، سب نے مانا اس کو. کہا کہ وہ درود تم مریدہ ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. وہ درود تم مریدہ ہے جس پہ میری آل کا ذکر نہ ہو. تو وہ درود نہیں ہے جس میں اہل بیت شریک نہ ہو. اب فرمایا ایسے موقع پر معصوم نے، وہ بخیل ہے. کون؟ اپنے مال کا صحیح طور پر خرچ نہ کرنے والا بخیل ہے. اس سے بڑا بخیل وہ ہے جو کسی کو خرچ کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اور نہ صرف دیکھ نہیں سکتا، کچھ وہ بھی ہیں جو خرچ کرتا ہوا دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں. اس سے بڑا بخیل ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ان سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو ہم آل محمد پر درود نہیں بھیجتا. تو یہ اعزاز و عزت آل محمد ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ شریک ہو سکتے ہیں. قیامت تک ان پر درود ہے اور رہے گا. اور جو عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں، اعزاز و اکرام، عزت، تعظیم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان سے ہٹ کے کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی. دولت لے لی، حکومت لے لی، سلطنت بنا لی، اقتدار پر آ گئے، مگر ان کی عظمت ان سے واپس نہ لے سکے. سب کچھ دنیا لے لی، درود نہ لے سکے، درود نہ لے سکے. ان کے پاس درود ہے، تعظیم ان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کل عرض کر چکا ہوں، کوئی باپ نہیں ملے گا دنیا کا جو اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہو. ایک ہی ہے جناب قطبی مرتبہ، بیٹی آتی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. اتنا تو ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں. علماء اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب بیٹی آتی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور اس مقام پر بٹھا دیتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے. یہ ہے بیٹی رسول کی جس کی تعظیم. اب سنیے ایک رخ تعظیم اور ہے جہاں تک آواز آئے. ایک رخ تعظیم اور ہے جس سے صحیح اور غلط کا معیار قائم ہو جاتا ہے. بزم رسول ہے، آراستہ ایک شخص آیا چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر، کہا یا رسول اللہ، فریاد لے کر آیا ہوں، میں نہیں تھا، یہ بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں نے خیانت کی ہے، لہذا سزا کے لیے آیا ہوں، اس کی ماں کو سزا دی جائے. حضور نے کہا توقف کرو، بیٹھ جاؤ. بٹھا دیا. کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ دیکھا پردہ ہٹا کے کمسن حسین چلے آئے. کمسن حسین آئے، حسین کو دیکھا، وہ بچہ تعظیماً کھڑا ہو گیا. کمسن حسین کو دیکھا، بچہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. رسول اکرم نے غور سے دیکھا، مسکرا کے فرمایا جا
فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہوا یا رسول اللہ؟ کا بچہ حلالی ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ ایسے کہہ رہے ہیں نہیں دیکھتا تو؟ ارے یہ حسین کی تعظیم کر رہا ہے. معیار بتا دیا، جو تعظیم کرے حسین کے وہ حلالی، اور جو نہ کرے صلوات ہے محمد علیہ محمد. تعظیم کو معیار بنا دیا، جو تعظیم کرے وہ حلالی ہے. اب کل تھے حسین، آج ہے ذریعہ حسین، پرچم علم. اب جو تعظیم کرے وہ کون، جو تعظیم نہ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ دنیا اب بھی پہچاننے کی کوشش کرے. تو عزیزان محترم، اللہ سلام کرتا ہے کہ ان کی عزت ہے. درود میں یہ شریک ہیں جن کے لیے حکم ملا ہے. نماز میں درود ہے. نبی نے کہا وہ درود دمبریدہ ہے جس میں میری آل شریک نہ ہو. اب میں ایک نازک سفر کو اختیار کر رہا ہوں، آپ حضرات سے توجہ کا اور مسلسل توجہ کا طالب رہوں. اب یہ کہ جہاں یہ کہہ دیا کہ درود میں جو شامل کیا گیا بعد میں، تو اسی نظریے کا نتیجہ ہے جو یہ کہا کہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں تو وہ بھی قابل درود اور ہم بھی قابل درود. اس کا وہی جواب ہے جو دے کر آیا ہوں. نماز میں داخل کر سکتے ہیں کیجئے. یہ ہم جیسے اس بیماری کا نام ہے، اس مرض کا نام ہے کہ اگر یہ بیماری، یہ مرض ہٹا دیا جائے تو کوئی سلمان رشدی نہ پیدا ہو. اسی نظریے نے اس کو بنایا. سلمان رشدی صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، کردار کا نام ہے. وہ اسم بھی ہے، کردار بھی ہے. بن گیا. اگر یہ نظریہ نہ قائم کرتے اپنے جیسے، اپنا جیسا کہا تو جو کام آپ کرتے ہیں وہ بھی شروع. اپنا جیسا کہا تو ساتھ چلے آپ تو عرض کروں کہ اپنا جیسا کہیں تو کوئی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ تو تھے سردار انبیاء. انبیاء کے سلسلے میں ایک نبی گزرے جن کا نام ہے جناب موسیٰ. جناب موسیٰ دریائے نیل پر پہنچے ہیں، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے. دریا کے قریب پہنچ گئے، ادھر سے لشکر، ادھر دریا کا مالک. دریا سامنے، لشکر فرعون کا پیچھے. آواز آئی موسیٰ دریا پر عصا مارو. دریا پر عصا مارا، دریا شگافتہ ہوا اور موسیٰ چلے. موسیٰ چلے اور موسیٰ اکیلے نہیں چلے، موسیٰ کے چاہنے والے بھی چلے. پانی نے غرق نہیں کیا، مزاج آب ہے غرق کر دینا. مگر نبوت کے خدموں نے مزاج آب کو بدل دیا، اور وہ بھی چلے جو چاہنے والے تھے. دریا پار ہو گئے. پیچھے سے فرعون آیا، لشکر والوں سے کہا چلو. کہا کیسے چلیں، دریا سامنے ہے. تو کہا رہے دریا سامنے ہو تو کیا ہوا، موسیٰ کو غرق نہیں کرتا دریا، تم کو کیا غرق کرے گا. یہی خیال لے ڈوبا فرعون کو. موسیٰ کو اپنا جیسا سمجھ رہا تھا، غرق ہو گیا. تو یاد رکھے ملت کہ جو نبی کو اپنا جیسا سمجھے، آج نہیں تو کل ملت باقی نہیں رہے گی، نبی کی عزت باقی رہے گی. غرق ہو جائیں گے. جب موسیٰ کو اپنا جیسا سمجھا، اسے فرعون کہتے ہیں. تو جو موسیٰ کے سردار کو اپنا جیسا سمجھ لے، وہ تو موسیٰ کے بھی سردار ہیں. اپنا جیسا ساری قباستوں کی بنیاد یہی ہے، اپنا جیسا. یہ ہٹا دیجئے، بہت سے مرحلے حل ہو جائیں. کبھی جاننے والے بھی کہتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کا سوال ہی نہیں ہے. نہیں جانتے سوال ہی نہیں ہے.
नतीजे कलाम ये आ गया कि अपना जैसा समझा तो नबी को किसी दरसगाह में पढ़ते हुए नहीं देखा, इसलिए कह दिया माज़अल्लाह जाहिल है, इसलिए कह दिया माज़अल्लाह जाहिल है। अरे कभी सोचो किसको कह रहे हो? उस्ताद से पढ़कर उस्ताद को जाहिल कह रहे हो, मुअल्लिम से इल्म लेकर उसको जाहिल कह रहे हो। गोता फिक्र, गोता नजरिया, भटका हुआ शऊर, इदराक की कमजोरी, कमजोर, हर हैसियत से कमजोर। कभी मैं गया था शहर बॉम्बे में, मजलिस पढ़ रहा था। 2-3 दिन के बाद एक साहब उठकर कहने लगे, भला बताइए आप कहां तक पढ़े हुए हैं? मैंने कह दिया ग्रेजुएट हूं। 2-3 रोज गायब रहे, उसके बाद आए, कहा जनाब मजलिस पढ़ने से ज्यादा आपको झूठ बोलने में महारत हासिल है। क्या भाई, क्या झूठ कहा मैंने? कहा परसों ही तो कह रहे थे कि ग्रेजुएट हैं। कहा तो था, अब क्या बात है? कहा महाराष्ट्र के जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, हम पूछ कर आए हैं, सबने कह दिया आप नहीं पढ़े। बताइए मेरा जवाब क्या होगा? क्या आप हैदराबाद की किसी यूनिवर्सिटी से पूछ कर आए? वहां नहीं गए? अरे वहां जाके पूछो जहां से मैं आया हूं, जहां से मैं आया हूं वहां जाके पूछो तो सही पता चले। मदीने की गलियों में देखा कि रसूल ने किसी से पढ़ा नहीं, तो कह दिया कि माज़अल्लाह नबी जाहिल हैं। अरे वहां जाके पूछो जहां से नबी पढ़कर आए थे, तुमको नहीं तुम्हारे फरिश्तों को भी पढ़ा दिया। वहां जाके पूछो, कभी हमने कहा था तो एक ज़रीफ कहने लगे, वहां जाकर पूछो भाई हुआ ये है कि जो गया वापस नहीं आया। फिर खामोश रहिए, खामोश रहिए। इज्जत इसी में है कि अगर बात समझ में ना आए तो कम से कम खामोश हो जाओ, इसी में इज्जत है। तो अजीजान मोहतरम, खुदारा हम अपनी फिक्र को, अपने एहसासात को दुरुस्त करें। हमसे मतलब आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब मैं बिलरास आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूं, जो भी हो, इसलिए लफ्ज़ हम का इस्तेमाल हो रहा है, इसको याद रखिए। इसको तो सही फिक्र हो, सही एहसास हो तो सही मजहब का रास्ता नजर आए, वरना एक नहीं कई रुजदी पैदा होते रहेंगे। आप परेशान रहेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जिसको जितनी इज्जत अल्लाह ने दी है उतनी इज्जत आपको करना लाजिम हो गया। जो काबिल इज्जत नहीं है उनकी इज्जत करेंगे, जो इज्जतदार है उनकी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये भी एक जुल्म अजीम है कि इज्जतदार की इज्जत ना की जाए। जहां इज्जत का मामला आया, जो अर्ज किया कि दुरूद को लाजिम करार दिया, मैं बड़ी नाजुक मंजिल पर लाना चाहता हूं मोड़कर। देखिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और मलाइका दुरूद भेज रहा है और साहिबान ईमान से वो कह रहा है कि तुम भी दुरूद भेजें, सलाम करें। बात हो गई। अब बताइए दुरूद कब से है? कब से है दुरूद? वजूद दुरूद कब से है? आयत ने तशरीह नहीं की। जब अगर इसका तायुन होता तो जरूर आयत इशारा करती। आयत ने इशारा नहीं किया तो मानना पड़ेगा जब से वजूद है दुरूद है। जब से वजूद है उस वक्त से दरूद है, और जब तक वजूद रहेगा दुरूद रहेगा। अगर हमारा वजूद ना भी रहे तब भी दरूद रहेगा। इसलिए कि मलाइका दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाह दुरूद भेज रहा है। अब जो नाजुक मंजिल से जाना है, मैं उस तरफ आपको ले चल रहा हूं। अल्लाह ने अपने इख्तियारात को तकसीम किया, हर एक के जिम्मे कुछ काम लगा दिया। मलाइका को मुकर्रर कर दिया
کہ دیکھو تمہارے ذمے یہ کام ہے، تمہارے ذمے یہ کام ہے. کسی سے کہا کہ بارش برسانا تمہارا کام ہے، کسی نے کہا کہ ہوا چلانا تمہارا کام ہے. ہر انسان کے دو بازو، دو ملک، دو فرشتے، دائیں فرشتہ بائیں فرشتہ. نیکیاں تم لکھتے رہو اور برائیاں تم لکھتے رہو. ادھر سے مقرر ہو گیا. اور پھر یہ کہ ہمارا عقیدہ جو منزل پر ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، کہا کہ جو زیارت حسین کو جائے اللہ 70,000 ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جو ارادہ کر لے اس کے گھر پہ جاؤ درود بھیجتے رہو. اور جب زائر نکلتا ہے گھر سے تو ملائکہ پوچھتے مالک زائر گھر سے نکل چکا تیرا کیا حکم ہے؟ کہ اس کے ساتھ ساتھ جاؤ اور درود بھیجتے رہو. اور جب زائر سرحد کربلا پر پہنچتا ہے تو آواز دیتے ملائکہ کہ اب بتا تیرا کیا حکم ہے. آواز آتی ہے انتظار کرو زائر کی واپسی کا. اور زائر جب واپس آتا ہے تب پوچھتے ہیں مالک تیرا کیا حکم ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اس کے گھر تک ساتھ جاؤ اور درود بھیجتے رہو. یہ گھر پر جب زائر پہنچ جاتا ہے تب ملائکہ پوچھتے ہیں مالک اب تیرا کیا حکم ہے؟ جواب ہوتا ہے جب تک اس کی زندگی باقی ہے اس کے گھر پر رہو اور درود بھیجتے رہو. اور جب زائر مر جاتا ہے اس وقت ملائکہ پوچھتے اب تیرا کیا حکم ہے مالک؟ تو آواز آتی ہے کہ قیامت تک اس کی قبر پر رہنا اور اس کے لیے درود بھیجتے رہنا. تو دیکھیے ملائکہ کے سپرد کام ہو گیا. علامہ فخر الدین رازی نے تحریر فرمایا کہ ملائکہ کی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کروڑوں سے بڑھ کر اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے جو حالت قیام میں ہیں تو قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے. کروڑوں سے بڑھ کر ایسے ملائکہ کو پیدا کیا ہے جو حالت رکوع میں ہیں تو قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے. کروڑوں سے بڑھ کر ایسے ملائکہ کو پیدا کیا ہے جو سجدے کے عالم میں ہیں تو قیامت تک سجدے کے عالم میں رہیں گے. تو جب یہاں پہنچا ہوں تو مدحت کی ایک منزل آئی تو چھوڑ کر کیوں جاؤں اگر آپ اجازت دیں. تو سب کا کام کیا ہے؟ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، حرکت نہیں کر سکتے. پنجتن جب ایک چادر کے نیچے آ گئے اللہ نے آواز دی اے ساکنان سماوات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. جیسے آواز بلند ہوئی ہر قائم نے اپنے قیام کو چھوڑا، ہر راکع نے رکوع کو چھوڑا، ہر ساجد نے سجدے کو چھوڑا. آواز دی مالک کیا حکم ہے؟ کہ آل محمد کے فضائل سنو. ملائکہ کی عبادت رکی، آل محمد کے فضائل بیان ہوئے تو ہر ایک کے سپرد کام کیا اللہ. ملائکہ کے سپرد یہ کام ہو گیا. آدم سے کہا زمین پر جاؤ، زمین کی خلافت تمہارے حوالے. نوح سے کہا جاؤ، 900 یا 1500 برس تک نوح مسلسل پکارتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سوائے چند کے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ اتنی سنگماری کی جاتی تھی کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے جناب نوح. جبرائیل آتے اور پتھروں کو ہٹا کر آپ کو نکالتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ زخمی نبوت اپنے پروں کو مس کرتے تو جسم درست ہو جاتا، زخم ختم ہو جاتے. کتنا فرق ہے جو میں عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں. زخمی نبوت کو ملک کے پروں کی ضرورت ہے، اور وہ جو ملک جس کا نام پطرس ہے اس کو حسین کے قدموں کی ضرورت ہے. تو نوح کے سپرد کچھ کام ہو گیا. ابراہیم تم جاؤ، ابراہیم کے سپرد کام ہوا، اختیار دیا، نار نمرود گلزار ہو گئی. موسیٰ تم جاؤ، ان کو بھی اختیار دیا. عصا بھی ہے ید بیضا بھی ہے. عصا اور بچے سن لیں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا ہتھیلی میں ایک ایسی چمک تھی کہ جب بتاتے تو مقابل والا جل کر خاک ہو جاتا. ایسی طاقت سے ٹکرا ہوا
جس کو اس دور کا امریکہ کہوں تو غلط نہیں، ایسی طاقت سے ٹکراؤ، بڑی طاقت وقت کی، اس بڑی طاقت نے اپنے سے بڑی طاقت کو بلوایا۔ وہ کون تھے؟ ساحران فرعون کا دیکھیں مقابلہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے سحر کا آغاز کیا۔ اس کو یاد رکھیے، ساحر، جادوگر، جو فطرت پر غالب آ جائے وہ سحر ہے، جو فطرت پر غالب آ جائے وہ سحر ہے، اور جو سحر پر غالب آ جائے وہ معجزہ ہے۔ منزل اور بھی ہے، جو فطرت پر غالب آ جائے وہ سحر ہے، اور جو سحر پر غالب آ جائے وہ معجزہ ہے، اور جو معجزے پر بھی غالب آ جائے اس کو غالب کل غالب کہتے ہیں۔ اپنے سے بڑی طاقت کو بلایا، انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں سانپوں میں بدل گئیں، آواز آئی موسیٰ عصا پھینکو، عصا پھینکا، عصا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے سارے سانپوں کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ جب سارے سانپوں کو اپنا لقمہ بنا لیا تو ساحر جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدے میں آواز دی کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے عالمین کے خدا پر۔ جب اللہ پر ایمان آ گیا تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ نبی پر ایمان نہ ہو، اس لیے کہا آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے۔ جب نبوت تک آ گئے تو پتا چلا جب تک وسیع نبی پر ایمان نہ ہو نبوت پر ایمان بیکار ہے، اس لیے آواز دی آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ تو ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے خدا پر۔ یہ اختیار ہے نا موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو اختیار ملا، مبروس کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، نابینا کو بینائی دیتے تھے اللہ کے اذن سے، پرندے کو ملا کر پھونکتے تھے مردہ پرندے کو، وہ اڑتا تھا اللہ کے اذن سے۔ مگر نزاکت کو دیکھیے، ہر عمل کے لیے الگ الگ اذن کی ضرورت تھی۔ ہمارے نبی کے لیے ایک بار کہہ دیا بے اذن ہی، اب پھر کسی اس اذن کے بعد کسی اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز آئی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بے اذن ہی، اذن اختیار ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا بے اذن ہی، پھر کہنے کی ضرورت نہیں، اختیار تمہارے حوالے۔ میرے حبیب جو چاہو کرو ہم تم سے راضی، جہاں چاہو جاؤ ہم تم سے راضی، دعوت دو اللہ کی طرف ہم تم سے راضی، بلاؤ لوگوں کو ہم تم سے راضی، بھیجو لوگوں کو ہم تم سے راضی، کسی کو بلاؤ راضی، ہجرت کے لیے چلے جاؤ ہم راضی، کسی کو بستر پر سلا دو ہم راضی، کسی کو حدیبیہ میں قلم دے دو ہم راضی، کسی کو خیبر میں علم دے دو ہم راضی، کسی کو غدیر میں بلند کر دو ہم راضی۔ میرے حبیب کسی کو گھر سے نکال دو ہم راضی، کسی سلمان کو داخل کر لو، ہر حال میں ہم راضی۔ یہ ہے ایک عکس اختیار نبی کا۔ اور کوئی ذہن کہیں گردش نہ کرے، ایک فقرہ کہوں گا، ہر ایک شریعت کے مطابق ہر ایک کو وقت واحد میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ بات نہ سمجھیں کہیں شروع ہو جائیں گا ادھر سے۔ تو وقت واحد میں 4 بیویوں کی اجازت ہے عام مسلمان کے لیے۔ حضور کی 9 یا 15 یہ تعداد ہے، بیویاں تھیں۔ تو اب اختیار نبی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے بعد اختیار علی۔ تو نبی کو 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں کرنے کی اجازت ہے، نکاح کا اختیار ان کو،
तलाक का इख्तियार इनको। मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता। जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझे समझा सकते हैं। निकाह का इख्तियार उनको, तलाक का इख्तियार उनको। अरे ऐसा इख्तियार किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। इसलिए कि खुदा ना खास्ता कोई तलाक देना चाहता है, खुदा ना करे, तो किसी का तलाक मुझे इख्तियार, ये कैसे, ये कैसे? इतना भरोसा हो तो किसी पर इतना भरोसा नहीं है, अली पर भरोसा है। इख्तियार अली, मैं क्या वजाहत कर सकता हूं? इतना कहूंगा, सरे 10 मस्जिद में अली खुतबा दे रहे हैं, खुतबा हो रहा है मस्जिद में, और खुतबा देते हुए मेरे मौला अपने इख्तियारात की वजाहत कर रहे हैं कि एक मर्तबा एक शामी खड़ा हो गया, उसने कहा या अली तुम्हें इख्तियार हासिल नहीं। मेरे मौला को गैज आ गया, आस्तीन उलट कर कहा कि मुझे अफसोस तो तेरी कोताह जिंदगी पर होता है, मुझे अफसोस तो तेरी कोताह जिंदगी पर होता है कि तू मेरे इख्तियार को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। ये कह के खुतबे का आगाज किया। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मस्जिद छलक रही है, अली बोल रहे हैं। खतीब मिंबर एक सलोनी है, आवाज बुलंद कर रहा, सुनो मैं बुरूज का बनाने वाला हूं, मैं हवाओं का चलाने वाला हूं, मैं कुशादगियों का खोलने वाला हूं, मैं समंदरों का उसत देने वाला हूं, मैं दरियाओं का जारी करने वाला हूं, मैं चश्मों का उभारने वाला हूं, मैं काज़िन इल्म हूं, मैं तूर इल्म हूं, मैं ऐनुल्लाह हूं, मैं उज़्नुल्लाह हूं, मैं लिसानुल्लाह हूं, मैं यदुल्लाह हूं। मैं ही था जिसने नूह के सफीने को बचाया, मैं ही आग में इब्राहिम का हमनशीन था, मैं तूर पर सिर्र कलीम था, मैं बज़्म समावात और मलकूत में देखने वाला हूं, और मैं ही खलीफे माबूद बरक हूं। जब खुतबा यहां तक पहुंचा, जो एतराज कर रहा था तड़पने लगा, तड़प का दम टूट गया। जब दम टूट रहा था तो मरते मरते एक फिक्रा निकला का सद्दक़्ता या अली। सद्दक़्ता या अली, तो हमें कहने का मौका मिल गया। अली की सदाकत का यकीन कब आता है? जब मौत सर पर हो। जब मौत सर पर हो, अली की सदाकत का यकीन आ जाता है। पहले ही यकीन कर लो, पहले ही यकीन कर लो, कब्र का अंधेरा बाकी नहीं रहेगा, रोशनी ही रोशनी होगी, रोशनी ही रोशनी होगी। तो मैं इख्तिताम के करीब बात को लाऊं, इख्तियारात जो कह रहा हूं शायद आप फरामोश कर गए। अल्लाह ने इख्तियारात को तकसीम किया, मलाइका को कोई दिया, अंबिया को दिया, अपने हबीब को दिया, अली को दिया, सब कुछ दे दिया। अब मेरे भाइयों, मुझ पर कोई इल्जाम ना लगाओ, सबको एक एक इख्तियार दे दिया, खुद क्या कर रहा है? हर काम तकसीम हो गया, अब खुद क्या कर रहा है? कलाम नहीं, वो समद है, वो कादिर मुतलक है, इसमें कलाम नहीं है, मगर बात सामने की है, तकसीम किया या नहीं किया? जब सब तकसीम कर दिया तो खुद क्या कर रहा है? वही आयत जवाब दे रही है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु। सब तकसीम। पढ़ो बेटे, पढ़ो बेटे। या अली, वाह। बात तो यह है कि बच्चे बोलें, इसलिए कि फितरत के आईनादार होते हैं ये। हम सुनकर सोचकर कुछ कहते हैं, यहां बस उधर से इशारा हुआ, बच्चे अमल कर देते हैं। तो आपने देखा
طیارات کو تقسیم کرنے والا خود کیا کر رہا ہے؟ اب وہ درود بھیجتا بیٹھا ہوا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ ارے کوئی نہ بھیجے درود، جو قابل درود ہے ان کا بگڑے گا نہیں، ہمارا اخلاق بگڑ جائے گا، ہمارا معیار باقی نہیں رہے گا، ان کا نہیں بگڑے گا۔ کوئی خدا کو خدا نہ کہے تو اس کی خدائی جائے گی نہیں، نبی کو نبی نہ مانے تو ان سے نبوت چھینی نہیں جا سکتی۔ اب اگر ان سے درود لے لیا جائے تو ان کی عظمت میں عزت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو جو درود بھیج رہے ہیں یہ چاہیے کہ ان کی نہیں، اپنی عزت پیش نظر رکھیں، اپنی عزت پیش نظر رکھیں۔ اور سہولتیں اتنی دے دی، اتنی سہولتیں دے دی آخری منزل کہ نبی اکرم جو قابل سلام، آپ بتائیے مجلس میں ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ شہزادی آتی ہے؟ جب شہزادی آتی ہے تو حضور آتے ہیں، حضور آتے ہیں۔ حضور کون؟ سید الانبیاء، انبیاء کے سردار۔ تو جہاں لفظ سردار آ گیا تو سردار چلے تو لشکر چلے، سردار اٹھے لشکر اٹھے، سردار بیٹھ جائے لشکر بیٹھ جائے۔ اب آئے نبی ہماری بزم میں، ہم سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نبی آئیں گے، نبی آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ 1,01,24,000 انبیاء ہیں۔ اب ایک منزل فضیلت کو سماعت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قول رسول کے دو حصے، پہلا حصہ حسین منی، دوسرا حصہ من حسین۔ سن 4 یا 5 ہجری ولادت حسین اور سن 61 ہجری شہادت حسین۔ تو قول کا پہلا حصہ حسین منی 5 ہجری سے 61 ہجری تک کہ حسین مجھ سے ہے، اس کے بعد کا من حسین، میں حسین سے ہوں، 61 ہجری سے صبح قیامت تک اب محمد حسین سے ہیں۔ ہماری محفل میں آگے رسول، جب رسول آئے انبیاء آئے، انبیاء آئے رسول آگے حسین المنی، آگے رسول پیچھے حسین، جیسے کہہ دیا من حسین، اب حسین ہو گئے آگے رسول پیچھے، رسول کے پیچھے انبیاء، اب رسول کے پیچھے انبیاء۔ ہم کو سلام کرنا ہے، سلام کرنا ہے تو کس کس کو سلام کریں گے؟ 1,24,000 کو الگ الگ کیسے سلام کریں؟ انتظام کر دیا قدرت نے کہ دیکھو آگے من حسین کی منزل میں حسین کھڑے ہوئے ہیں، ایک کو سلام سب پر سلام ہو جائے۔ ہم نے کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ۔ پوری زیارت موجود ہے، پڑھیے۔ واہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ۔ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، وارث محمد سلام، وارث علی سلام۔ یہ ہے منزل آل محمد کہ جن کو درود میں شریک کیا گیا۔ اور عزیزو، درود ہے تو دعا ہے ساتھ، درود بھی دعا ہے۔ فرمایا خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ ہر دعا کے پہلے اور بعد اگر کوئی محمد و آل محمد تک درود بھیج رہا ہے تو قبول نہ کرنے میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ ہے دعا، اور دعا میں بھی دو باتیں ہیں، ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہے بد دعا۔ ایک دعا ہے، ایک بد دعا ہے۔ نبی اکرم نے ہمیشہ دعا کی، بد دعا نہیں کی، ہمیشہ دعا کی، بد دعا نہیں کی۔
مگر ایک منزل پر نبی نے کہا بددعا کروں گا، کی نہیں، بددعا کروں گا مگر کی نہیں، مگر ایک فرق واضح ہو گیا، دعا اور بددعا۔ دعا کے ساتھ ہے آمین، مباہلہ پر چلے تو علی کو لے لیا، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو، کہ جب میں بددعا کروں نصارہ کے لیے تو تم آمین کہنا۔ کیا رسول کی دعا محتاج آمین ہے؟ معاذ اللہ۔ ہماری تعلیم ہے یہ کہ آل محمد کو وسیلہ بناؤ، واسطہ بناؤ، کہ جب میں بددعا کروں تو تم آمین کہنا۔ نصارہ نے دیکھ لیا اور مان گئے، میں مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مان گئے۔ اب بددعا نہیں ہوئی، مگر کیا دیکھ کر مانا؟ آل محمد کو دیکھ کر مانا، ان کی ترتیب کو دیکھ کر مانا، ان کی ترتیب کو۔ رسول چل رہے ہیں، دائیں حسن بائیں حسین، یعنی ایک بازو پر، یعنی دونوں بازوؤں پر دو تعویذیں ہیں، ایک پر جوشن کبیر، ایک پر جوشن صغیر ہے۔ نبی جا رہے ہیں، دو تعویذیں، ایک طرف جوشن کبیر، ایک طرف جوشن صغیر، درمیان میں بشیر، نذیر، سراج منیر، ان کے پیچھے جان آئے تطہیر، اور ان کے پیچھے جناب امیر جا رہے تھے۔ یہ انداز ہے، دیکھ لیا۔ تو دعا ہے اور بددعا ہے۔ گفتگو تمام ہوگی، یہیں سے سلسلہ مربوط رہے گا۔ ایک ہے دعا اور ایک ہے بددعا۔ جو تکلیف سہ کر بددعا نہ کرے اس پر سلام۔ نبی نے بددعا نہیں کی تو من حسین، حسین نے نہیں کی۔ اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے میرے مولا کبھی بددعا نہیں کی۔ سر پر ضربت لگی، بددعا نہیں کی۔ تڑپتے رہے 19ویں رمضان کی صبح سے، بددعا نہیں کی۔ 20 رمضان دن گزرا، رات آئی، بددعا نہیں ہے۔ 21ویں کی شب آئی، بددعا نہیں ہے، بلکہ بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی بڑے عظیم مصائب کا سامنا ہے، صبر سے کام لینا، کبھی بددعا نہ کرنا، کبھی بددعا نہ کرنا، صبر سے کام لینا۔ کہ بابا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی کہ صبر مجھ سے عاجز آ جائے، صبر بھی مجھ سے عاجز آ جائے، اتنا صبر کروں گی۔ کہ زینب بچے مر جائیں گے، بھوک و پیاس برداشت کرنا ہے، حسین کی لاش پر جانا ہے، زینب قید ہو کے جانا ہے، بددعا کبھی نہ کرنا، صبر کرنا۔ کہ بابا اتنا صبر کروں گی کہ صبر مجھ سے عاجز آ جائے، لیکن میری بھی ایک تمنا ہے بابا، اگر کبھی مشکل میں پکاروں تو چلے آنا بابا۔ کہ زینب تم پکارو اور میں نہ آؤں گا زینب۔ یہ اور بات ہے کہ 72 باپ کی 72 بیٹی پکارا نہیں ہے، علی خود چلے آئے اور بات ہے، مگر نہیں پکارا۔ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے؟ علی کی بیٹی، عباس کی بہن۔ شجاعت دیکھنا ہو، بہادری دیکھنا ہو تو عصر کو حسین کی شجاعت دیکھو، شام غریبہ کو زینب کی شجاعت دیکھو۔ کیا آپ سن سکیں گے ایک بہادر سے بہادر انسان کب اور کہاں گھبراتا ہے؟ جب زلزلہ آئے کوئی بہادر گھبرائے گا، جب اندھیرا ہو جائے بہادر آدمی گھبرائے گا، جب آندھی چلے بہادر آدمی گھبرا جائے گا۔ آپ اتفاق سمجھیں یا کچھ اور، یہ ساری مصیبتیں ایک ہی وقت میں جمع ہوگی۔ شام غریبہ کو زمین لرز رہی تھی، سیاہ آندھی چل رہی تھی، آفتاب کو گرہن لگ کر اندھیرا ہو گیا تھا، اور اکیلی زینب بیمار کربلا کے شانے کو ہلا کر کہہ رہی ہیں
اٹھو میرے لال، دیکھو زمین کو زلزلہ ہو رہا ہے۔ بیمار نے آنکھیں کھولی۔ اب زینب فرماتی ہیں، شہزادی کہتی ہیں، بیٹا صاحب اسرار الشہداء نے لکھا کہ بیٹا بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب جب کربلا کی زمین کو زلزلہ آئے تو یہ سمجھنا کہ میرا حسین گھوڑے سے زمین پر گر چکا۔ سجاد اٹھو میرا بھیا گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ آندھی چلنے لگی۔ کہا سجاد بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب آندھی چلے تو یہ سمجھنا کہ قاتل سینے پر سوار ہو چکا ہے۔ اٹھو سجاد میرے بھائی کے سینے پر قاتل ہے۔ اور ایک مرتبہ گہن لگ کے اندھیرا ہوا۔ کہ بیٹا بابا نے کہا تھا جب گہن لگ کے اندھیرا ہو تو یہ سمجھنا کہ گلے پر حسین کے خنجر چل رہا ہے۔ جیسے ہی سنا بیمار کربلا اٹھے باہر نکلے۔ اب جو پلٹ کے آئے ہاتھوں پر امامہ تھا۔ کہ پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں ہم لٹ گئے۔ یہ شام غریباں بھی باقی تھی، عصر تنگ کا وقت، پھر بے ہوش ہو گئے امام۔ باپ کا سر نو کے نزا پر دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ اب ہوش میں نہیں آئے، رات ہو گئی، شام ہو گئی، ہوش میں نہیں آئے۔ دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا، ہوش پہ نہیں آئے امام۔ خیموں کو آگ لگی، اشیاء نے آگ لگا دی۔ آگ لگی، میں یاد دلاؤں حالیہ عرصے میں حج کے موقع پر مینا میں خیمے جلے، مینا میں خیمے جلے۔ کتنی تیزی سے آگ بجھائی گئی، کتنی تیزی سے آگ بجھی۔ ارے کربلا میں بھی خیمے جلے، بہتا ہوا دریا دور تو نہ تھا۔ کون آگ بجھاتا؟ خیمے جلتے رہے، بیویاں پریشان ہیں۔ ایسے میں دیکھا ایک خیمہ باقی ہے جس میں عابد بیمار بے ہوش ہے۔ اب راوی بیان کرتا ہے ایک عورت کو میں نے دیکھا بار بار اس خیمے میں جاتی ہیں اور پلٹ کر آتی۔ کچھ اس حال میں اس عورت کو میں نے دیکھا کہ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں قریب پہنچا، کہا بی بی کیا بات ہے؟ اس خیمے میں آپ اتنی تیزی سے بار بار کیوں جا اور آ رہی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی خزانہ ہے یہاں پر؟ کہا نہیں ہے شیخ، کوئی خزانہ نہیں، میرا بھتیجا بیمار ہے، غش میں ہے، میں کیا کروں، آگ لگی ہوئی ہے، شعلے قریب آ گئے ہیں۔ ارے اس نے یہ کہا لیکن مدد تو نہیں کی، مگر ابھی کہہ چکا ہوں بہادر باپ کی بہادر بیٹی۔ ایک مرتبہ آستین گھولٹا، خیمے میں داخل ہوئی، گھٹنوں کو ٹیکا، بے ہوش بھتیجے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، کہ چلو میرے لال چلو۔ آئی ٹیلے پر لائی لٹا دیا، آپ سن سکتے ہیں تو سنیے۔ لٹایا کہ اٹھو سجاد اٹھو، آنکھیں کھولی اور کھولتے پہلا سوال کیا، پھوپھی اماں چادر کہاں ہے؟ پھوپھی اماں پھوپھی اماں چادر کہاں ہے؟ کہا بیٹا کیا پوچھ رہے ہو، ہم لٹ گئے بیٹا، چادریں چھین لی گئی ہیں۔ ٹیلے پر بیمار ہے، سیدانیاں ریتی پر بیٹھی بھی ہیں، ریتی پر بیٹھی بھی ہیں، کھلا آسمان ہے، آسمان بھی رو رہا ہے۔ اس آسمان نے ان کے کھلے سروں کو کبھی نہیں دیکھا تھا، آج وہ کھلے سر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا، ام کلثوم سے کہا بہن 2 بچے نظر نہیں آتے، چلو ڈھونڈیں گے۔ اب جنگل میں زینب و کلثوم 2 بہنیں پھر رہی ہیں، بچے کدھر چلے گئے؟ آخر بچے کہاں گئے؟ ایک شخص جا رہا تھا، اسے روکا، کہ شیخ بتا کہیں تجھے 2 بچے نظر آئے؟ اس نے کہا مجھے نظر تو نہیں آئے،
البتہ ادھر سے گزر رہا تھا، ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے مجھ سے میں دیکھ تو نہ سکا، بچوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی یہ شہزادیاں پہنچی اور درخت کو ہٹا کے دیکھا تو 2 بچے نظر آئے، سینے کے بل دونوں بچے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہ بچے درخت کی ٹھنڈک کو دیکھ کر لیٹ گئے ہیں، دونوں کے شانے ہلائے، حرکت نہیں ہوئی، حرکت نہیں ہوئی۔ آپ سنیں گے بچے مر گئے، بچے مر گئے ہیں۔ اب پلٹا آیات تو پتا چلا کیسے بچے مر گئے۔ ارے سینوں پر، بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے۔ آگے بڑھ کے ام کلثوم نے ایک بچے کی میت اٹھائی، زینب نے ایک بچے کی میت اٹھائی، فرات کی طرف دیکھا کہ عباس میں میت اٹھا رہی ہوں، عباس میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ ارے میں نے مجلس کو تمام کیا، اسی پر اکتفا کی جاتی۔ سیدانیاں بچوں کی میتوں کو رکھ کر بیٹھی بھی ہیں کہ دوڑتی ہوئی فضا آئیں کہ شہزادی کیا کر رہی ہو؟ وہ اشقیاء نرم زمین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کسی ماں پر وہ وقت لائے جو ام رباب پر آیا تھا۔ دوڑتی ہوئی چلی، پشت خیمہ پر دیکھا ایک ظالم مسلسل نیزے کو زمین پر چبوتا جاتا ہے۔ ارے کہا ظالم رک جا، میرا بچہ قبر میں سو رہا ہے۔ اب جو نیزے کا وار کیا، پلٹا کے نکالا، بچہ نیزے سے پیوستہ۔ ہائے کیا کرے؟ ارے زینب نے اس وقت دامن کو پھیلایا تھا جب بھائی کا گلا کٹ رہا تھا، اب رباب نے دامن کو پھیلا دیا۔ ارے ظالم میرا بچہ، میرا بچہ، اس نے خنجر کو کھینچا۔ ارے ماں دیکھتی رہی، بچے کا گلا اس نے کاٹا، نو کے نیزہ پر سر کو بلند کیا کہ واہ محمدہ والیا ماتم حسین۔ پروردگار تجھ کا واسطہ آل محمد کے مصائب کا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک تجھ کو واسطہ کربلا والوں کا، ہم میں اتحاد عظیم عطا فرما۔ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ مالک تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مالک تجھ کو واسطہ آل نبی کا، کہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ الہی